اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الرحمن کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 97 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 55 اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس سورہ کو قرآن کریم کا حسن بھی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے صوتی اثرات بیماروں کے لیے شفا اور غم زدہ لوگوں کے لیے باعث سکون ہے، جبکہ اس کا فہم رائے سلوک کے طلبگاروں کے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لفظ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور عام طور پہ جب بھی اسمائی الہیہ لکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ یہ نام تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ 42 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، مفہوم اس طریقے سے ہے، کہہ دے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اسی کے سب ہیں اسماء الحسنی۔ اس لفظ کا روٹ رحم رے ہے میم ہے، اور اس سے مراد وہ تخلیقی صفت ہے جو باطنی یا اندرونی طور پہ ہماری جسمانی، نفسانی اور روحانی نشو و نما کرتی ہے۔ لفظ الرحیم جو ہے وہ بھی اسی روٹ سے بنا ہے، اور یہ صفت رحیم جو ہے یہ بیرونی یا ظاہری انداز میں چیزوں کی نشو و نما کرتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن پہلا اور دوسرا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 45 پر مشتمل ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے علوم کو جمع کر دیا۔ خلق الانسان، خلق فرمایا انسان کو۔ علمہ البیان، اسے سکھا دیا بیان کرنا۔ الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر ایک حساب کے ساتھ ہے۔ القرآن، اس کا روٹ ہے قرا، کاف رے الف، جس کا لٹرل میننگ ہے جمع کرنا، ٹوگیدر۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اندر قصص، امر، نہی، وعدہ، وعید، آیات اور صورتوں کو جمع کر رکھا ہے، جبکہ راغب کا کہنا ہے کہ اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے ثمرات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، بلکہ تمام علوم کے ماحصل کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب ان آیات پہ غور کریں۔ الرحمن نے تمام کائناتی علوم کو جمع کر دیا، اور اس مجموعے کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ انسان کا وجود بنایا اور اس کے نفس میں یہ تمام علوم ودیت کر دیا، انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت بخشی، جس کی مدد سے وہ اس مجموعہ صفات کو استعمال میں لا سکتا ہے، اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور یہ اظہار زبان سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے، اشارات سے بھی ہو سکتا ہے، اور تاثرات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔
والنجم والشجر یسجدان، اور نجم و شجر دونوں سجدہ رہتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان رفت دی اسے اور وضع کیا میزان کو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ کرو تم زیادتی میزان میں۔ واقیم الوزن بالقسط، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ ولا تکسروا المیزان، اور مت خسارہ ڈالو میزان میں۔ یسجدان سجد سے بنا، دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سجدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حاکمیت اور برتری کو تسلیم کرنا۔ المیزان اس کا روٹ ہے وزن، واو زے نو، جس سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ عرف میں ہم کہتے ہیں ترازو، میئرنگ اسکیل، بیلنس۔ تو جس طریقے سے اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر موجود تمام نظام کار، دل کا دھڑکنا، نظام خون، نظام تنفس، نظام ہضم، اعصابی نظام وغیرہ، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو کام انہیں دے رکھے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا ڈائریکٹلی ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کی ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت کے لیے جو کام اللہ نے دیا ہے اسی میں لگی ہوئی۔ کائناتی نظاموں میں آپ کو ایک ہم آہنگی نظر آئے، اور اسی ہم آہنگی اور ترتیب کی طرز پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام اعضاء اور نظام کار کو بھی ایک معین مقداروں کے ایک خوبصورت امتزاج کے ساتھ ترتیب دے دیا ہے۔ جس طریقے سے کائنات کا حسن برقرار رکھنے کے لیے حسن توازن ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی صحت مند رہنے کے لیے اپنے جسم، اپنے معاشرے اور اس پوری دنیا میں ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ عدم توازن جو ہے دونوں صورتوں میں ایک بگاڑ اور خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ والارض وضعها للانام، اور زمین وضع کر دیا اسے منصرین کے لیے، جو بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جو کچھ بھی اس میں پائے جا رہے ہیں۔ فیہا فاقیات، اس میں فواقے ہیں۔ فواقے کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو جو ریڈیلی آپ استعمال کر سکیں، بنی بنائی، پوری بنی ہوئی۔ والنخل ذات الاکمام، اور جن کی نخل ذات تکمیل کرتی ہے، کہ ایسی چیزیں جو ایک سرٹن سٹیجز سے گزر کے تیار ہوتی ہیں۔ والحب ذو العصف، اور جن چیزوں کی تم محبت رکھتے ہو، والریحان، اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ الاکمام کمم سے بنا، کاف میم میم، تکمیل کو پہنچنے والی، نیئرنگ کمپلیشن۔ الاسف، اسف سے بنا، عین صاد فے، اس سے مراد چھوٹی اور بڑی بھی ہوتا ہے، اس سے مراد پتے اور سٹے بھی ہوتا ہے، لیوز اینڈ سٹاکس آف کارن۔ اللہ کا لفظ، اس کا روٹ ہے الو، الف لام واو، اور یہ ایک انتہائی وسیع المانی لفظ ہے۔ اس شکل میں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے بار بار یہ سورہ الرحمن میں آیا ہے، یہ لفظ تقریباً 30 دفعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلی 2 دفعہ سورہ اعراف میں، پھر 1 دفعہ سورہ نجم میں، اور 27 بار سورہ الرحمن میں۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہر بار اس کا استعمال کچھ صفات، مظاہرات، کمالات، عجائبات اور قدرتوں کے اظہار کے بعد آتا ہے۔ اللہ سے مراد وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جسمانی، نفسانی اور روحانی ترقی کے لیے دے رکھی ہے۔
اس صورت میں اس آیت کی جو بار بار تکرار ہے یہ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہے کہ ہم اپنے اندر پائے جانے والے علوم کے مجموعے کو، جو پہلی اور دوسری پہلی 4 آیتوں میں ذکر، ہم اپنے اندر پائے جانے والے اس علوم کے مجموعے کو ایکسیس کریں، اس کو بہرمند ہوں. اور اس مجموعے کا ایک نام علم الاسماء بھی ہے. اس لیے ضروری ہے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی ایسی ہستی کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پڑے گا اور اس کے زیر سایہ رہ کی تربیت حاصل کرنی پڑے گی، جس کے پاس یہ علم موجود ہے، جو ان سٹیجز سے آلریڈی گزر چکا ہے، تاکہ ہم بھی وہ سیکھ کے مقصد زندگی کی منازل طے کر سکیں. اب آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ذرا ان پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دے رکھی ہیں وہ 2 طرح سے ہیں. ایک تو وہ جو بالکل مکمل ہیں اور ہم اسٹریٹ اوے انہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جو سرٹن سٹیجز سے گزرتی ہیں. اس کی ایگزامپل یہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا، علم بھی دیا، وسائل بھی دیا، اور انسان کو ایک حد تک تخلیقی صلاحیت بھی دی، اور ہم اس تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے چیزیں بناتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے ایک فائدے کا باعث بنے، انسان کے لیے راحت اور آرام کا باعث بنے. اس کی ایک ایگزامپل اے سی بھی ہے. جب اے سی آپ آن کرتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں تو اس کی ٹھنڈک سے آپ کو بہت سکون پہنچتا ہے. اسی طریقے سے اب سردیوں کا موسم ہے تو ہیٹنگ کے آلات انسان نے بنائے، وہ بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک کمفرٹ فیل ہوتی ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آیت نمبر 11 کے اندر آ جاتی ہیں. یہ 10 اور 11 اور 12 کے درمیان آ جاتی ہیں. وہ چیزیں ہمیں پسند بھی آتی ہیں، ہم انہیں استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں خواہ وہ ریڈی ٹو یوز ہے یا وہ ہم خود بنا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہیں، وہ ساری کی ساری علام میں شامل ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، اور کیسی مٹی؟ کالفخار، جیسے کوئی ٹھیکرا. وخلق الجان من مارج من نار، اور خلق کیا جان کو آگ کے شعلوں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے جسمانی، نفسانی اور روحانی صلاحیتوں کی تکذیب کرو گے. سلسال، اس کا روٹ ہے سلسل، سواد لام سواد لام، بجتی ہوئی مٹی، رنگنگ کلے. کل فخار، فخر سے بنا، فے خے رے، جیسے کوئی ٹھیکری یا جیسے کوئی مٹی کے برتن ہوتے ہیں، ایک دوسرے جب بھی ٹکرائیں تو آپ کو آواز ملے گی، لائک پاٹری. مارج، مارج کا روٹ مرج ہے، میم رے جی، شولے. جب بل کھاتے یا گڑ گڑ ہوتے ہوئے شولے، آپ یہ کہتے ہیں مکسڈ اپ فلیمز. اب ان آیات میں آیت نمبر 14 اور 15 میں جن و انس کو ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ خود ذرا دیکھ لو کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ مٹی سے بھی گئی گزری. اور اگر تمہارے پاس وہ ساری صفات ربی نہ ہوں تو کیا تم کچھ کام کر سکتے؟ دوسری چیز جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ ہے تکذیب. اب یہ جس طریقے سے یہ آیت 27 دفعہ آئی ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تکذیب جو ہے، جو ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا ہے، یہ تکذیب ہے کیا، اور ہم کس طرح سے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی تکذیب کر رہے ہیں. تکذیب کا روٹ کذب ہے، کاف زال بے، اور اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت خبر دنیا جو ہے وہ بیان کرنی یا دوسروں کو دینی. کذب کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں سورہ المعون
اس کے مفہوم پہ غور کرنا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کر رہا ہے؟ اور پھر اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب سورہ معون پہ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا یہ ارشاد ان نمازیوں کے بارے میں ہے جو اپنی صلاۃ کی غرض و غائز سے بالکل غافل ہے، اور وہ صلاۃ کے جو ظاہری ارکان ہیں اور جو ظاہری حرکات ہیں ان کو ہی اصل سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ رزق کے جو سرچشمے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں اور جن کو بہتے پانی کی طرح ایک کھلا رکھنا چاہیے، ان کو روک رکھا ہے۔ اب اس مطالعہ سے جو قذف کا مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس بات کی صداقت کا بھی قائل ہو اور اس پہ ایمان کا دعوے دار بھی ہو، لیکن اس کا عمل اس دعوی ایمان کی شہادت نہیں دے رہا، تو پھر در حقیقت آپ اس کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل زندگی دیے ہیں اور ان گنت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جب ان وسائل کو، جب ان صلاحیتوں کو ہم مقصد حقیقی کے علاوہ کچھ اور مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں گے تو در حقیقت ہم ان نعمتوں کی تکذیب کریں گے۔ اور یاد رکھیں، رب کی تکذیب کرنا جو ہے، رب کی تکذیب کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے مشرقین کا اور رب ہے مغربین کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے جاری کر رکھے دو بحر اور دونوں ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے مابین ایک آڑ ہے، ان دونوں کے مابین ایک برزخ ہے اور نہیں وہ تجاوز کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی صلاحیتوں کی تکذیب کرو۔ برزخ، اس کا روٹ ہے برزخ، اس کا روٹ کیا ہے؟ بے رے زے ہے، ایک ان دیکھا پردہ، an unseen barrier۔ اب آیت نمبر 17 پہ غور کیجئے، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اور مغربین سمتوں کے علاوہ شروعات اور اینڈنگ، شروعات کا بھی اور خاتمے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 19 پہ جب ہم غور کرتے ہیں، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اور 20ویں بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ہماری زمین پہ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں مختلف طرح کے پانی ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود اپنا اپنا تشخص برقرار رکھتے ہیں، اور اس طرح اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے بہتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل مکس اپ نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر جسمانی طور پہ دو مکمل حصے، اس کی ایک مثال فالج ہے، جس میں جسم کا ایک پورا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، ویرہ دوسرا حصہ پورے کا پورا بالکل صحیح طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرز پہ ہماری اپنی سوچ بھی دو طرح سے ہے، یا تو انعمت علیہم والی ہے اور یا پھر مغصوب والی۔ اس طرح ہمارا خیال بھی دو ہی طرح کا ہے، یا تو تسکین آمیز تو یا پھر تکلیف آمیز۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں میں سے موتی اور گھوںگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب پانی دو الگ الگ ہوں، جب طرزیں دو الگ الگ ہوں تو دونوں کا رزلٹ بھی بالکل الگ الگ ہوگا۔ موتی سے مراد کو قیمتی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت ہو، اور گونگے بے وقت سستے کوریوں کے منہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ وَالْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
اور اسی کے ہیں جو چلے جاتے ہیں اپنی نمو پاتے ہوئے باہر میں، جیسے اور کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کل اعلام، خاص بلند نشانی، کسی خاص نشانی کو فالو کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو۔ الجوار، الجوار کا روٹ ہے جری، جیم رے یہ، جاری رہنا، چلتے جانا، موونگ اباؤٹ۔ المنشآت، اس کا روٹ ہے نشا، نون شین الف، نشو و نما پاتے ہو، اٹھان لیتے ہو، نرشنگ، اسٹینڈنگ، رائزنگ۔ کل آلام، علم سے بنا، این لام میم، جیسے کوئی علم، جیسے کوئی جھنڈا، اور جیسے کوئی خاص نشان یا خاص نشانی، لائک اے مارک اور لائک اے فلیگ۔ اب جس طریقے سے میٹھے اور کھارے پانی کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مثبت اور منفی طرز فکر اور طرز عمل رکھنے والے انسانوں کے جو جد و جہد کے نتائج ہیں وہ دونوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثبت طرز رکھنے والے کی جو مثال ہے وہ آپ پہلے زمانے میں جیسے کہ سمندری جہاز جو ہے اس کی مانند ہے، جو سمندر میں جا بجا جو لائٹ ٹاور لگے ہوتے ہیں یا جو روشنی کے مینار لگے ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے مثبت سوچ رکھنے والے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے پیاروں کے ساتھ مل کے اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور منفی طرز والے وہ چونکہ کچھ نشانات کو، کچھ نشانیوں کو فالو ہی نہیں کرتے، تو ان کی مثال اس جہاز کی سی ہے جس کا جو ملاح ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک سمندر میں پھر رہا ہو، تو نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بھٹک جاتا ہے۔ کل من علیہا فان، سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس پہ، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بقا ہے تیرے رب کی وجہ کو، صاحب جلال و اکرام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو۔ فان، فنی سے بنا، فے نون شین، عام طور پہ ہم کہتے ہیں فنا ہو جانے والا، دا وڈ پیرش۔ یبقا، بقی سے بنا، باؤ بے کاف شے، باقی رہنے والا ہے، وڈ ریمین۔ وجہ، وجہ کا روٹ واؤ جیم ہے، اس سے ایک لٹرل میننگ بنتا ہے چہرہ، اور چہرہ جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، ایک تو ہے ذات اور دوسرا ہے صفات۔ تو چہرہ، ذات اور صفات دونوں کا مظہر ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تب آپ کسی کو پہچان پاتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ انگلش میں ترجمہ آپ کریں تو آپ فیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان صفات کے مظاہرات یہ موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ تمام مظاہرات ختم، یعنی اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے، اور باقی کیا بچے گا؟ صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات۔ یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی بھی ہیں آسمان میں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ تو ہر روز ایک نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے ثقل رکھنے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
دونوں اپنے رب کی کون کون جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکلیف کرو گے۔ شان روٹ ہے اس کا شین الگ نو، آن بان، حالت، اسٹیٹ، افیئر، بزنس، کنسرن، سنفرو، فرق سے بنا، فے رے بگین، کوئی ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، بی ان آکوپائڈ اور سیز فرام، ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف، اسکلان، سکل سے بنا، سے کاف لام، بھاری بار کام، اور اس کا ایک لٹرل میننگ ہے باؤنڈ بائی گریوٹی، باؤنڈ بائی گریوٹی، کش سکل کے پابند۔ اور بعض اوقات اس سے مراد مادیت پرستی بھی لی جاتی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کی چیزوں میں ہی ان کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29 پہ ذرا دیکھیے، 29 پہ، کائنات کی ہر چیز زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی پابند ہے، کیونکہ وہی ہے الحی القیوم۔ یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں استطاعت ہے کہ باہر نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر جواز اختیار کے ساتھ۔ اگر جواز اختیار ہے دین یس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکلیف کرو گے۔ تنفذو نفس سے بنا، نون فی زال، تم اس سے نکل جاؤ یا تم اس سے گزر سکو، یو پاس آؤٹ اور یو گو بیانڈ۔ آیت نمبر 33 میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ زمین کی کشش ثقل اور مادیت کی کشش سے نکلنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر یہی کام جواز اختیار کے ساتھ کیا جائے تو ممکن ہے، اور اس جواز اختیار کے لیے اللہ کریم نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں اور وسائل فراہم کر رکھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو محنت درکار ہے، جو لگن درکار ہے اور جو کام درکار ہے، وہ سارا انجام دیں۔ یرسل علیکم شواظ من نار، بھیجے جاتے ہیں تم پہ شعلے آگ سے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، سو نہیں تم کر سکتے اپنی نصرت بذات خود۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکلیف کرو گے۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب شک ہو جاتا ہے آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ہو جاتا ہے گلاب ڈھیلا ڈالا سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکلیف کرو گے۔ وردتن، ورد سے بنا، واؤ رے دال، گلاب، اروز، کدہان، دہن سے بنا، دال ہے نو، ڈھیلا ڈالا، ملائم، آئنٹمنٹ، سافٹ۔ اب آیت نمبر جو 35 ہے، اس میں کش ثقل سے آزاد ہونے کا فارمولہ موجود ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کے ساتھ، اللہ کے دیے وسائل کے ساتھ، جو آگ اور دھواں پیدا کر سکتے ہیں، کیا مطلب بنا؟ کوئی مناسب ایندھن جسے فیول ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یوز کر کے زمین کی کش ثقل سے تم آزاد ہو سکتے ہیں۔ جو اسپیس میں راکٹ بھیجے جاتے ہیں، سیٹلائٹس لانچ کیے جاتے ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سالڈ فیول یا لیکوڈ فیول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ آگ اور دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مادیت میں گرا ہوا انسان بھی اپنی کوشش
اور لگن کی مدد سے اس جکڑ بندی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 37 جو ہے وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا كَالدِّهَانِ، اس سے زندگی کے اگلے مرحلے کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اور اس روز نہیں پوچھا جاتا تقصیروں کی بابت، گناہوں کی بابت، انسن ولا جان، نہ کسی انس سے نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو۔ اب مرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے گناہوں کی بابت کیا پوچھنا؟ کتاب اعمال اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اور آج وہ خود اپنا حساب لگا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 14 میں ذکر ہے کا مفہوم ہے، لے پڑھ اپنی کتاب، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جاتے ہیں مجرم اپنے حلیے سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس پکڑے جاتے ہیں پیشانی کے بالوں سے اور اپنے کیے ہوئے اقدام سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی اور روحانی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ یعرف، عرف سے بنا، این ری فے، پہچان لیے جاتے ہیں، آر ریکگنائزڈ، بسیماہم، سمو سے بنا، سین میم واو، خصوصیات، حلیہ، ایٹریبیوٹس، فیچرز۔ جس طرح دنیا میں ہمارے حلیے اور ہمارے کام ہماری پہچان بن جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہاں سے رخصت ہو کے اگلے جہان میں جائیں گے تو ہماری صفات، ہماری خصوصیات اور ہمارے کیے ہوئے کام جو ہے یہی ہماری پہچان بنیں گے، اور انہی کی بنیاد پہ ہی ہمارا کوئی درجہ بنے گا۔ ہذہ جہنم اللاتی، ہذہ جہنم اللاتی، یہ ہے وہ والی جہنم جو کذب بہا المجرمون، تکذیب کرتے رہے جس کے مجرم، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، طواف کرتے ہیں اب اس میں اور کھولتے پانی کے درمیان، کبھی جہنم میں اور کبھی کھولتے ہوئے پانی میں، ایک چیز سے نکلے تو دوسرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی جسمانی، نفسانی، روحانی نعمتوں کی تکذیب۔ یطوفون، طوف سے بنا، توئے واو فے، چکر کاٹ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ارد گرد گھوم رہے ہیں، گوئنگ اراؤنڈ، سرکولیٹنگ۔ اب ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو جہنم سے خبردار کیے جانے کے باوجود بھی، برے اعمال کا انجام بتائے جانے کے باوجود بھی اپنا راستہ درست نہ کرے، حالانکہ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم اس کے خوف سے ہی اپنی راہ بدل لی جائے۔ اب جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلیں تو دوسری پہلے آپ کو منظور۔ مختصر خلاصہ گن رکوع، اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کو اکٹھا کر کے اس سے قرآن کی شکل دے دی۔ اس قرآن کی مظاہراتی صورت ہماری کائنات ہے، اور اس کی دوسری صورت ہمارے نفسوں میں اس مجموعہ صفات کا ودیت کیے جانا ہے، ہر انسان کے اندر یہ امبیڈڈ ہے، اور اس کی تیسری شکل ایک بطور تحریر کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود، کیونکہ نہ تو ہم پوری کائنات کا ایک نظر سے احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے میں سے جو اکثر ہیں ان میں اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے اندر سارا کچھ جان سکے، تو اللہ کریم نے کمال مہربانی سے ایک ریٹن فارم میں بھی ہمارے سامنے دے دیا کہ یہ لو حسب توفیق اس سے استعمال کریں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام صلاحیتیں اور وسائل مہیا کر رکھے ہیں جو کہ اس کی جسمانی، نفسانی اور روحانی ترقی کا باعث بن کے مقصد تخلیق پانے کے لیے درکار ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اندر موجود یہ جو علوم کے خزانے ہیں ان سے واقف ہو کے انہیں استعمال میں لاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کی راہ اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور وسائل کو کیئر آف اللہ استعمال کرتا ہے، اور جب وہ کیئر آف اللہ استعمال کرتا ہے تو یہ ہے وہ نبیوں کی طرف سے، یہ ہے صالحین کی طرف، یہ ہے شہداء اور صدیقین کی طرف، تو پھر وہ منزل مقصود پا لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ اللہ کی دی کہ جو بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں دی ہوئی ہیں، نعمتیں، صلاحیتیں، ان کا استعمال ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے تو در حقیقت وہ ان کی تکذیب کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت بہت واضح ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے، اور بقا صرف اور صرف اللہ کی وجہ ہے۔ اس لیے ہماری کامیابی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔